نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج اس دور کے اندر ہر آئے دن کوئی نئے سے نیا فتنہ برپا ہوتا ہے، اور اس کے لیے علماء اکرام قرآن و سنت کی روح سے اپنے علم اور استعداد اور اپنے طاقت کے مطابق جو زبان کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہمیشہ ذمہ داری ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ ایک بینک سسٹم بنایا گیا عورتوں کے لیے، اور ایسی عورتیں جو اپنا دودھ جمع کروائیں گی، اور وہ دودھ نومولود بچے ایسے جن کے ولی وارث نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے جیسے بڑے اداروں کے پاس بچے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دودھ کا سسٹم نہیں ہوتا، تو ان عورتوں کا دودھ ان بچوں کو پلایا جائے گا، یا جن کی مائیں مر جاتی ہیں، اس طریقے سے ایک نظام بنایا گیا۔ تو یاد رکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے شیخ، ہماری استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب متضل علی نے اپنا کراچی سے فتویٰ جاری کیا کہ یہ شرعی طور پر قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کرنا گناہ اور حرام ہے۔ اور آگے چلیے قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کیسے الفاظ میں انسان کو سمجھایا کہ انسان، ہم نے تیرے لیے تجھے گندے پانی سے پیدا کرنے کے بعد تیرے لیے نسب، جد، دادا، باپ، یہ سسٹم ایک پیدا کیا ہے، اور اسی طریقے سے سسرال والا، یعنی شادی کرے گا اس کے بعد تیری ساس سسر ہوگا، یہ ایک ترتیب بنائی ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہے مساہرت، یعنی جو تمہارے دودھ کے رشتے ہیں، جن کا دودھ تم نے پیا ہے، وہ بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اب یہ سسٹم اور یہ قانون یا ایک بینکنگ سسٹم جو بنایا گیا ہے، 50,000 کے متعلق کہا گیا، خبر آ رہی ہے کہ 50,000 عورت اپنا دودھ جمع کرائے گی۔ اب ذرا سوچو تو صحیح دوستو کہ یہ کتنی برائی اور بری بات ہے کہ اب بچہ کوئی نہ کوئی کسی عورت کا جب دودھ پیے گا تو لخبط جب ہوگا، ملاوٹ ہوگی، تو وہ ممکن ہے کہ وہ ایک عورت کا پیے وہ اس کے رشتہ دار ہو، یا اسی طریقے سے بعد میں کسی اس کی آپس میں شادی اور نکاح کا سسٹم بن جائے، تو یہ سارے رشتے نظام غلط ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ انگریز کی اور یہودیوں کی سازش ہے، کیونکہ یہودیوں کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان کا ایک نسب اور اس کا خون کی جو غیرت ہے اسلامی، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام نے اس کو دودھ پینے کی وجہ سے ایک عورت کا دودھ بندہ پیتا ہے، بچہ پیتا ہے، تو وہ اس کی ماں کے حکم میں آ جاتی ہے۔ تو یہ غیرت جو اسلامی ہے، قانون نے، اسلامی قانون نے جو دی ہے، اس کی غیرت انگریز ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا تو پہلے بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ اس کے نہ تو باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو کسی ماں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، اس کو باپ کا پتہ انگریزوں کو نہیں ہوتا۔ یہ بے نسلی قوم ہے، تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے، ہمارا یہی پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، تم غیرت مند بنو اور غیرت مند پیدا کیے گئے ہو، تو لہذا انگریز اور یہودوں اور کفار کے طریقوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ اپناؤ، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی، تمہارے نسب بھی محفوظ رہیں گے، تمہاری اولادوں کے نکاح کا جو اسلامی طریقہ بھی برقرار رہے گا۔ آج ہمیں دوسری چیزیں دیکھ کر، یورپ کو اور کفار کو دیکھ کر ہم ساری باتیں وہ اپنا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، انگریز اب اس طریقے سے ان چیزوں سے تھک چکا ہے، ذہنی ٹینشن کا وہ مریض بن چکا ہے۔ اخبارات میں جب پڑھتا ہے بندہ تو ان کی جب خبریں سنتا ہے تو وہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک انسان کے لیے عذاب ہوتا ہے کہ جب بندہ بڑا ہو اور اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، بھائی کا پتہ نہ ہو، بہن کا پتہ نہ ہو، تو یہ اسلام کے عظیم تر کیا ہے، عظیم قانون ہیں، ضابطے ہیں، جس کے لیے انسان کی زندگی کا ہر سکون برقرار رہتا ہے۔ تو لہذا میں اپنے دوستوں سے، اپنے سننے والے سے یہی گزارش کروں گا
کہ بات کو ضرور آگے شیئر کریں، اور اللہ کرے یہ نظام ہمارے ملک پاکستان میں اور دنیا میں کہیں نہ بنے، اور بالخصوص ہمارا ایک پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی بیرونی طاقتیں جو ہمارے ملک کو خراب کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمہ وقت اللہ ان سب کوششوں سے اور ان کی طاقتوں سے اور ان کے ارادوں سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔